اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان الذین آمنوا، ان تحقیق کے لیے آتا ہے، یقین جانو، الذین آمنوا نبی ہاشمی کے ماننے والے ہوں، یقین جانو نبی ہاشمی کے ماننے والے ہوں، والذین ہادوا کے یہود ہوں، والنصارى والصابئین نصارہ ہوں کہ صابئی ہوں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں ایمان لے کر حاضر ہوگا، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں ایمان لے کر حاضر ہوگا اور اچھے کام کر کے آئے گا، اس کے لیے اس کے رب کے یہاں صلہ ہے اور اس کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہیں ہے۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ تھا۔ بات ترجمہ کے سوال یہ ہے، ان الذین آمنوا، الذین آمنوا سے مراد کون ہے؟ الذین آمنوا سے مراد کون ہے، یہ ہے سوال۔ ایمان لانے والے ہوں کہ یہود ہوں، کون اس سے مراد ہے؟ الذین آمنوا سے۔ تو مفسرین کا اختلاف ہے کہ الذین آمنوا سے یہاں پہ مراد کون ہے، اور اس اختلاف کی وجہ آیت کریمہ کا اگلا حصہ من آمن بلفظ ذکر، اس اختلاف کی وجہ ان کی خبر ہے۔ اسم تو الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین ان کا اسم ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، یہ شرط، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جزا، شرط جزا سے مل کر ان کی خبر ہے۔ تو اختلاف کی وجہ الذین آمنوا سے مراد کون لوگ ہیں، مفسرین کا اس میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف اس وجہ سے پیدا ہوا کہ ان کی خبر من آمن باللہ والیوم الآخر ہے۔ اب یہ خبر ہے، اس خبر کی وجہ سے اختلاف ہوا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی خبر درجے میں ہوتی ہے مبتدا کے خبر کے، تو اب ان کا اسم درجے میں ہے مبتدا کے۔ تو اب اگر ہم یوں بولیں کہ یہاں مبتدا ہے الذین آمنوا، تفصیل وہی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، آپ یہ نہیں کہیے گا کہ یہ ان کا اسم ہے۔ تو الذین آمنوا مبتدا ہے اور من آمن خبر ہے، تو الذین آمنوا المؤمنون، ان کو ہٹا کر کے دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگا دیا تو ان المؤمنین، تو المؤمنون من آمن مومنون، المؤمنون مومنون، جملہ یوں بنتا ہے، یعنی مبتدا بھی مومنون اور خبر بھی مومنون، تو مبتدا اور خبر
جو مبتدا اور خبر میں ضابطہ یہ کہ مغایرت ہونی چاہیے، مگر یہاں مغایرت نہیں ہے۔ یہ ہے اس مقام پہ اشکال، یہ ہے اشکال۔ میں ایک بار پھر سے واضح کروں، الذین آمنوا ان کا اسم اور من آمن ان کی خبر، یہاں جو اسم ہے اور خبر ہے، اسم اور خبر ایمان لانے والے، یہی اسم ہے یہی خبر ہے، تو مبتدا اور خبر میں مغایرت ہونی چاہیے، جو یہاں پر دکھتی نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ ہے اشکال اس عبارت پر۔ اس اشکال کی وجہ سے مفسرین کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ الذین آمنوا، ان الذین آمنوا میں الذین آمنوا سے مراد کون لوگ ہیں؟ اور اس اشکال کی نظیر ہمیں قرآن میں ایک دوسری جگہ بھی نظر آتی ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا، سورہ نساء آیت نمبر 136 میں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان رکھو اللہ پر، اے ایمان والو ایمان رکھو۔ تو ایمان والو ایمان لاؤ، یہ تو تحصیل حاصل ہے، جو چیز حاصل ہے اسی کی تحصیل کا حکم دیا جا رہا، تو یہ تحصیل حاصل ہے۔ تو یہاں کی عبارت میں، جس میں سورہ بقرہ کی یہ آیت ان الذین آمنوا، یہ آیت جس میں ہے، جو اشکال اس عبارت میں ہے وہی اشکال یا ایھا الذین آمنوا آمنوا میں ہے، تو اشکال ہے اس جگہ۔ اس اشکال کی وجہ سے مفسرین کے درمیان ان الذین آمنوا، الذین آمنوا سے مراد کون ہیں، اس بات میں اختلاف ہو گیا، اور کئی تفاسیر، متعدد تفاسیر اس آیت کی مفسرین کی طرف سے آ گئی ہیں۔ پہلی تفسیر، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اور پھر یہود و نصارہ کے اباطیل سے دور رہے۔ مثال کے طور پہ الذین کہنے کا مطلب الذین آمنوا سے مراد وہ حضرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پیشتر ایمان لائے، اور آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، اور پھر یہود و نصارہ کے اباطیل سے دور رہے۔ مثال کے طور پر قیس بن ساعدہ، بحیرہ راہب، حبیب نجار، زید بن عمرو بن نفیل، ورقہ بن نوفل، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور وفد نجاشی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ حضور کی بعثت سے پہلے ایمان لائے اور جو یہود کے دین باطل اور نصارہ کے دین باطل پر تھے، ان میں سے جو بھی حضور کی تشریف آوری کے بعد اللہ پر، آخرت پر، حضور پر ایمان لے آیا، اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو تفسیر ہے، اس تفسیر کا حاصل یہ کہ ان الذین آمنوا میں الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لائے، وہ لوگ ہیں۔ تو اب یہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مثلاً بحیرہ راہب، قیس بن ساعدہ وغیرہ جو پہلے ایمان لائے نبی کی بعثت سے پہلے، اب وہ
ایمان لے آئے ہیں، اب وہ ایمان لائیں نبی آخر الزماں پر، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں صلہ ہے۔ یہ تو ایک تفسیر ہوئی جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے۔ اب اس تفسیر کے بنا پر ان کے اسم اور خبر میں مغایرت ہو جاتی ہے کہ ان الذین آمنوا الذین آمنوا سے مراد جو ماضی میں ایمان لائے، الذین آمنوا جو ماضی میں ایمان لائے، اور من آمن میں اب آمن سے مراد جو مستقبل میں ایمان لائیں، تو ان کے اسم اور خبر بلفظ دیگر مبتدا اور خبر میں مغایرت ہو گئی۔ یہ ایک تفسیر تھی۔ دوسری تفسیر، اس سورہ کی دوسری تفسیر، اس سورہ کی ابتدا میں طریقہ منافقین کا بیان ہوا، پھر طریقہ یہود کا بھی بیان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ارشاد گرامی ان الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں، مفسر کا ایک دوسرا گروہ کہتا ہے الذین آمنوا سے مراد کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو صرف زبانی ایمان لائے مگر دل سے نہیں۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ منافق ہیں۔ تو پہلے منافقین، پھر یہود، پھر نصارہ وہ سابعین کا ذکر کیا، گویا کہ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا یہ تمام باطل عقیدے والے، یہ تمام باطل عقیدے والے اگر ایمان حقیقی لے آئیں، ایمان حقیقی لے آئیں تو اللہ کے ہاں اہل ایمان شمار ہوں گے۔ یہ حضرت سفیان ثوری کا قول ہے۔ حاصل اس دوسری تفسیر کا یہ ہے الذین آمنوا سے مراد منافقین ہیں، اور من آمن سے مراد مخلص مومنین ہیں۔ یہ زبانی مومن حقیقی مومن بن جائیں تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں صلہ ہے۔ یہ دوسری تفسیر حضرت سفیان ثوری سے منقول ہے۔ ایک تیسری تفسیر بھی ہے یہاں پر، اور وہ یہ کہ ان الذین آمنوا میں الذین آمنوا سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقتاً ایمان لانے والے ہی ہیں۔ تو پھر اشکال وہی رہے گا، جب حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے من آمن یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، من آمن وہ ایمان لائیں، تو ایمان جو لا چکے ہیں پھر ان کا ایمان لانا یہ تو تحصیل حاصل ہے، یہ تحصیل حاصل ہے۔ اگر الذین آمنوا سے مخلصین ہی مراد لیں اور من آمن باللہ سے بھی مخلصین ہی مراد لیں، دونوں جگہ اگر مخلص مومن ہی مراد لیا جائے تو ایسی صورت میں تو اشکال باقی بدستور رہے گا تحصیل حاصل کا۔ اس اشکال کے جواب میں یہ کہا گیا کہ الذین آمنوا اس سے مراد الذین آمنوا فی الزمن الماضی، وہ جو نبی ہاشمی پر، وہ جو نبی عربی پر ماضی میں ایمان لائے۔ تو الذین آمنوا سے مراد ماضی میں ایمان لانے والے، اور من آمن باللہ سے مراد مستقبل میں ایمان لانے والے، مستقبل میں ایمان لانے والے۔ تو اب
ان کے اسم اور خبر بلفظ دیگر مبتدا اور خبر میں مغایرت ہو گئی، مبتدا اور خبر میں مغایرت ہو گئی، اور حمل کے لیے اتنی مغایرت کافی ہے۔ یہ تیسری تفسیر ہے۔ تو تیسری تفسیر جو آپ نے دیکھا، اس تفسیر میں یہ بات واضح کی گئی، سوال آپ کا یہی تھا کہ الذین آمنوا سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو جواب میں کیا کہا گیا کہ الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ پھر من آمن باللہ سے پھر کون مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ سلسلہ عبارت کو پیش نظر رکھنے سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت میں ایمان اور اعمال صالحہ کی تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ کن کن باتوں کو آدمی مانے اور کیا کیا عمل کرے تو خدا کے ہاں اجر کا مستحق ہو۔ ان تفاصیل کو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہاں اس آیت میں تو ایک قاعدہ کلیہ کی تعمیم کو بیان کرنا مقصود ہے، قاعدہ کلیہ کی تعمیم کو بیان کرنا مقصود ہے۔ میں بھی اسے بیان کرتا ہوں۔ اس آیت میں ایک قاعدہ کلیہ کو بیان کرنا ہے، ایک قاعدہ کی تعمیم کو بیان کرنا ہے، اور یہودیوں کے گفتگو یہود کے بارے میں مسلسل چل رہی ہے۔ تو اس آیت میں مقصود ایک قاعدہ کی تعمیم کو بیان کرنا ہے اور یہودیوں کے اس باطل گمان کی تردید مقصود ہے۔ یہودیوں کے ایک باطل گمان کی تردید اس آیت میں مقصود ہے، اور ایک قاعدہ کی تعمیم مقصود ہے اس آیت میں ایمان و عمل کی تفصیل مقصود نہیں ہے۔ اب یہودیوں کی کس گمان باطل کی تردید؟ اس گمان باطل کی کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے، یہودی یہ مانا کرتے تھے کہ نجات صرف گروہ یہود کے لیے ہے۔ وہ صرف یہودی گروہ کو نجات کا اجارہ دار سمجھتے تھے۔ وہ اس خیال خام میں مبتلا تھے کہ ان کے گروہ سے اللہ کا کوئی خاص رشتہ ہے جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہے، لہٰذا جو ان کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے وہ خواہ اعمال و عقائد کے لحاظ سے کیسا ہی ہو، بہرحال نجات اس کے لیے مقدر ہے، جیسا کہ خود ان کا قول قرآن میں منقول ہے، لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا۔ تو یہودیوں کا گمان باطل اور یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ نجات کے اجارہ دار صرف اور صرف یہود ہیں، نجات صرف یہودیوں کے لیے ہے، اور باقی تمام انسان جو گروہ یہود سے تعلق نہیں رکھتے ہیں وہ صرف جہنم کا ایندھن بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ان کا گمان تھا۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا الآیہ،
اس گمان باطل کی تردید کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اصل چیز تمہاری یہ گروہ بندیاں نہیں ہیں، فرقہ بازیاں نہیں ہیں کہ جو اس فرقے سے ہے، اس گروہ سے ہے، اس کے لیے نجات ہے۔ اللہ کے یہاں اصل چیز یہ نہیں ہے، کسی فرقے اور گروہ کی ٹھیکیداری وہاں نہیں ہے کہ اس فرقے میں جو داخل ہو جائے گا اس کے لیے نجات ہے۔ تو میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ہاں اصل چیز تمہاری یہ گروہ بندیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے ہاں جو کچھ اعتبار ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا ہے، ایمان اور عمل صالح کا ہے۔ جو انسان بھی ایمان لے کر حاضر ہوگا، جو انسان بھی ایمان لے کر حاضر ہوگا، اچھے کام کر کے حاضر ہوگا، وہ اپنے رب سے اپنا اجر پائے گا۔ تو ذرا نظر کیجئے یہاں پر مقصود کیا ہے؟ یہودیوں کے زوم باطل کی تردید ہے اور ایک قاعدہ کی تعمیم ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو ایمان لے کر حاضر ہوگا اور اچھے کام کر کے حاضر ہوگا، اس کے لیے نجات ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو۔ تو اللہ کے یہاں جو مطلوب ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے، ایمان اور عمل صالح ہے۔ وہاں اعتبار بلفظ دیگر اللہ کے یہاں اعتبار ایمان اور عمل صالح کا ہے، اعتبار کسی گروہ اور فرقہ بندی کا نہیں ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے، یہاں پر قاعدے کی بات یہ ہے کہ جس میں یہ صفات ایمان اور عمل صالح کے صفات ہوں گے، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے ہو، اس کے لیے نجات ہے۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ تیسری تفسیر جو ابھی آپ نے سنا، تیسری تفسیر یہ کہ الذین آمنوا سے مراد مخلصین ہی ہیں، اور من آمن باللہ سے بھی مخلصین ہی مراد ہیں۔ دونوں جگہ یعنی مبتدا خبر دونوں جگہ میں مومن سے مراد مخلص مومن ہی ہیں۔ اب اس پر آپ کہیں گے کہ گفتگو دراز ہوئی مگر اشکال بدستور باقی ہے کہ مبتدا اور خبر میں مغایرت نہیں، تو ہم کہیں گے کہ اس کا جواب یوں ہوا کہ مبتدا میں جو مومن مخلص ہیں اس سے مراد ہے زمان ماضی میں، یعنی زمان ماضی میں جو اخلاص کے ساتھ ایمان لائے، اور خبر میں جو من آمنہ ہے، مومن سے یہاں پر مراد، ایمان سے اس جگہ پر مراد مستقبل میں ایمان لانا، یعنی ماضی میں جو اخلاص کے ساتھ ایمان لائے، مستقبل میں وہ اس ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، ان کے لیے اجر ہے
اتنی مغایرت حمل کے لیے کافی ہے۔ یا تو یوں کہیں گے ہم، یا یوں کہیں گے کہ چونکہ یہاں مقصود زوم یہود کی تردید ہے مقصود، اور وہ یہ کہ اعتبار اللہ کے یہاں فرقہ بندی گروپ بازی کا نہیں ہے، بلکہ اعتبار ایمان کا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایمان کے دعوے دار ہوں یا یہودیت کے دعوے دار ہوں یا نصرانیت کے دعوے دار ہوں یا سابعیت کے دعوے دار ہوں، جو بھی ہوں ان میں سے جن کے پاس ایمان اور عمل صالح کی دولت ہوگی، سمجھ رہے ہیں، جس کے پاس دعویٰ چاہے جس کا بھی ہو، مگر جس کے پاس ایمان اور عمل صالح کی دولت ہوگی، یعنی جو مومن مخلص اور صالح ہوگا، اس کے لیے نجات ہے۔ تو تردید مقصود ہے، یا یوں کہیں کہ یہاں ایک قاعدہ کی تعمیم مقصود ہے، اور وہ یہ کہ ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، الذین آمنوا ماننے والے، الذین ہادوا الی آخرہ نہ ماننے والے پہلے ماننے والے رہے ہوں یا نہ ماننے والے رہے ہوں، جو بھی ہوں ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے، جس کسی میں ایمان اور عمل صالح کی دولت ہوگی، نجات اس کے لیے ہے۔ اتنی مغایرت حمل کے لیے کافی ہے۔ یہ 3 تفاسیر گزری۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف کیا کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا بالانبیاء من قبل، اشکال وہی ہے، جو ایمان لائے، اشکال وہی ہے، اس اشکال کے جواب میں کہتے ہیں جو ایمان لائے اگلے انبیاء پر۔ اگلے انبیاء سے 2 مطلب ان کا ہو سکتا، اگلے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء پر ایمان لانے والے وہ ہوں، تو الذین آمنوا سے نبی عربی پر ایمان لانے والے نہیں مان رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء پر ایمان لانے والے ہوں، کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے یہود ہوں، کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے یہود ہوں یا سابعی ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی بھی فرقے سے ہوں، جو ایمان لائیں گے، اچھے کام کریں گے، ان کے لیے نجات ہے۔ ایسا مفسر بیان کرنا چاہ رہے۔ ایک من قبلوں کے لفظ میں اجمال ہے تھوڑا، یا من قبلوں سے مراد یہ کہ اگلے انبیاء پر ایمان لانے والے، ان الذین آمنوا اے بالانبیاء من قبل، پہلے محمد عربی سے پہلے انبیاء پر ایمان لانے والے۔ اس کے بعد والذین ہادوا کا لفظ آ رہا ہے، والذین ہادوا، تو اب یوں کہا جائے گا کہ یہ تخصیص ہے تعمیم کے بعد۔ پہلے آپ محمد عربی سے پہلے کسی بھی نبی پر ایمان لانے والے، انبیاء پر ایمان لانے والے، والذین ہادوا والنصارى، اس کے بعد جو ہوئی یہ تخصیص ہوئی، اس کے بعد کیا ہوئی؟ تخصیص،
کہ محمد عربی سے پہلے انبیاء پر ایمان لانے والے، موسیٰ پر ایمان لانے والے، عیسیٰ پر ایمان لانے والے، تو اب یہ تخصیص ہوئی۔ والذین ہادوا، اگلے انبیاء پر ایمان لانے والے، اور والذین ہادوا اور یہود کہتے ہیں والذین ہادوا ہم الیہود، والذین ہادوا کون ہیں؟ وہ یہود ہے، اگلے انبیاء پر ایمان لانے والے یہود۔ اب سوال، یہود کی تعبیر الذین ہادوا سے کی گئی، یہود کو یہود کیوں کہا گیا؟ تو ہادو کے اشتقاق میں کئی رائے ہیں، کئی آراء ہیں مفسرین کے۔ نمبر 1، جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا سے توبہ کی اور کہا اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ بے شک ہم تیری طرف رجوع ہوئے، یعنی ہم تیری طرف رجوع و توبہ کرتے ہیں، اس بنا پر ان کا نام یہ یہود ٹھہرا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے۔ دوسری تفسیر، ان کا یہ نام اس لیے پڑا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہوذا تھا۔ عرب زال کی جگہ دال پڑھتے ہیں۔ عرب کا معمول یہ ہے کہ وہ جب کسی عجمی لفظ کو عربی کی طرف لاتے ہیں تو بعض حروف بدل دیتے ہیں، اس وجہ سے اس فرقے کو یہود کہا جاتا ہے۔ تو والذین ہادوا، اگلے انبیاء کے ماننے والے ہوں، خواہ یہود ہوں، نصارہ ہوں کہ سابعین ہو۔ سابعین کہتے ہیں، سابعین کی تفسیر میں بھی مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض مفسر کہتے ہیں کہ یہ یہود کا ایک فرقہ ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نصارہ کا ایک فرقہ ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مجوس کا ایک فرقہ ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ستارہ پرست کا ایک فرقہ ہے، ستارہ پرست فرقے کا نام ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ملائکہ پرست فرقے کا نام سابعی ہے۔ بہرحال سابعی کی تفسیر میں بھی مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ کہتے ہیں سابعین یہ یہود کا ایک فرقہ ہے یا نصارہ کا ایک فرقہ ہے۔ من آمن باللہ، جو بھی ان میں سے اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا۔ من آمن کے بعد مفسر منہم لگا رہے ہیں کہ اصل میں یہ من آمن میں من مبتدا کی جگہ میں ہے اور آمن خبر ہے، اور مبتدا چونکہ من اس میں شرط میں سے ہے، متضمن معنی شرط ہے اور اس کی جزا چاہیے، تو اس کی جزا اور جواب فلہم اجرہم ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے من آمن، یہ ان الذین آمنوا الی آخرہ کی خبر ہے۔ تو جب ان کی خبر جملہ ہے اور آپ کو پتہ ہے جملہ مستقل ہوا کرتا ہے، تو کوئی چیز ہونی چاہیے جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑے، جسے عائد و رابط کہتے ہیں۔ یہاں رابط موجود نہیں ہے تو اس رابط کی تقدیر بتا رہے ہیں۔ منہم سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ عائد محذوف ہے اور تقدیر اس طریقے سے ہے من آمن منہم۔
ان میں سے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا ہمارے نبی کے زمانے میں، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے کام کرے گا یعنی ان کی شریعت کے مطابق کام کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، یعنی ان کے اعمال کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہیں ہے جو ایسا ہے اس کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہیں ہے۔ کہاں؟ آخرت میں۔ کیونکہ دنیا میں مراد نہیں ہو سکتا، دنیا میں رنج و خوف سے کوئی بھی خالی نہیں ہے، خواہ وہ دنیا دار ہو یا دیندار ہے۔ اگر دیندار بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مکلف ہے، وہ ذمہ دار ہے، احکام شرعیہ کے بجا لانے کا ذمہ دار ہے، تو اسے رنج و خوف تو رہنا لازمی بات ہے۔ اشارتاً میں عرض کر رہا ہوں تو دنیا میں رنج و خوف سے تو کوئی بھی خالی نہیں ہے، اور قرآن پاک کی مختلف آیات بتاتی ہیں کہ دنیا میں رنج و غم سے کوئی خالی نہیں ہے، انبیاء ہوں کہ رسول ہوں۔ حضرت یعقوب کے بارے میں ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنْ حُزْنٍ، غم سے، یوسف کے غم میں ان کی آنکھ سفید ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے خُذْ وَلَا تَخَفْ، خُذْ وَلَا تَخَفْ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ ہی کے بارے میں ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، دل میں موسیٰ نے خوف محسوس کیا، دل میں موسیٰ کو ڈر لاحق ہوا، ڈر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو، جس سال میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، اس پورے سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال کا نام دے دیا تھا۔ تو دنیا میں خوف و رنج سے کوئی بھی خالی نہیں ہوتا، تو وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہیں ہے آخرت میں نہ کہ دنیا میں۔ روئیہ فی ضمیر آمن وعمل لفظ من وفی ما بعدہ معنیٰ، اس عبارت سے ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں، اور سوال یہاں پر یہ ہے کہ من آمن و عمل، ان دونوں میں مفرد کی ضمیر ہے، اور فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان میں جمع کی ضمیر ہے، مصداق تو ایک ہی مصداق ہے، مگر آمن اور عمل میں ضمیر مفرد ہے اور ان کے بعد میں ضمیر جمع ہے، تو ضمائر میں مناسبت نہیں، تو اس اعتراض کے جواب میں کہہ رہے ہیں ہاں مصداق تو ایک ہی ہے، مگر اس کے باوجود آمن عمل میں مفرد کی ضمیر اور اس کے مابعد میں جمع کی ضمیر لائے جانے کی وجہ یہ ہے کہ من کی دو حیثیت ہے، اور دو حیثیت ہے، من مفرد بھی ہے اور جمع بھی ہے، یعنی لفظاً مفرد ہے اور معناً جمع ہے، تو لفظ کی رعایت کرتے ہوئے آمن اور عمل میں من کے لفظ کی رعایت کی گئی ہے، اس وجہ سے اس کو مفرد لایا گیا ہے، اور فلہم وغیرہ میں معنی کی رعایت کی گئی، اس لیے ان کو جمع لایا گیا ہے۔ رویا فی ضمیر آمن و عمل لفظ من، آمن اور عمل کی ضمیر میں جو ضمیر مفرد ہے، من کے لفظ کی رعایت کی گئی، اور من لفظاً مفرد ہے، اور اس کے مابعد یعنی لہم
اجرہم الی آخرہ میں اس کے معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔